بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں ہاتھی کو تولنے کا واقعہ چل رہا ہے، اور یہاں تک ہو چکا ہے آج کا سبق یہاں سے کہ دیکھیے ہاتھی کو کس طریقے سے ملاح نے تولا ہوگا، اس کا واقعہ چل رہا ہے۔ استاد نے اپنے طلبہ سے پوچھا تو ایک طالب علم نے غور و فکر کیا تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کس طریقے سے یعنی ہاتھی کو تولا ہوگا۔ تو دیکھیں کس طریقے سے تولا ہوگا، اس بچے نے وہ بچہ بتا رہا ہے اپنے استاد کو اور تمام طلباء کے سامنے۔ دیکھیے ملاح نو چلانے والے کو کہتے ہیں۔ ملاح نے یہ ترکیب کی ہوگی، ملاح نے یہ ترکیب کی ہوگی کہ پہلے ایک کشتی کو دریا کے کنارے پر لایا ہوگا، کہ پہلے ایک کشتی کو دریا کے کنارے پر لایا ہوگا اور اس کو تختوں سے پاٹا ہوگا، اور اس کو تختوں سے پاٹا ہوگا۔ تختوں یا پٹرا کو کہتے ہیں، پاٹا ہوگا یعنی کشتی کو زمین سے برابر کیا ہوگا، ہموار کیا ہوگا تاکہ ہاتھی کو اس میں آسانی سے چڑھا سکے، ٹھیک ہے، تو اسے پاٹا ہوا ہوگا اور اس کو تختوں سے پاٹا ہوگا۔ پھر ہاتھی کو دریا کے کنارے پر لے گیا ہوگا، پھر ہاتھی کو دریا کے کنارے پر لے گیا ہوگا اور کشتی پر چڑھایا ہوگا اس کے بوجھ سے جتنی کشتی ڈوبی ہوگی اس پر نشان کر لیا ہوگا اور ہاتھی کو کشتی میں سے نکال کر کنارے پر لایا ہوگا۔ پھر بادشاہ سے عرض کیا ہوگا کہ اب آپ کشتی میں روپے بھروا دیں جب تک وہ کشتی اتنی ہی پانی میں ڈوب نہ گئی ہوگی جتنی ہاتھی کے چڑھنے سے ڈوبی تھی۔ روپے بھرواتا رہا ہوگا اور اس طرح اس نے ہاتھی کے وزن کے برابر روپوں کو تولا ہوگا، روپیوں کو تولا ہوگا۔ جب اس لڑکے نے یہ ترکیب سنائی تو سارے لڑکے مارے خوشی کے اچھل پڑے اور اس کے ذہن رسا کی داد دینے لگے، ذہن رسا یعنی تیز ذہن یعنی اس طرف اس کے ذہن پہنچنے کی داد یعنی تعریف کرنے لگے۔ اس کی رسا مطلب پہنچنا، ٹھیک ہے، یعنی اس طرف اس کے ذہن پہنچا جو ہے تو اس کی داد دینے لگے، اس کی تعریف کرنے لگے اور اس کے ذہن رسا کی داد دینے لگے۔ ادھر مدرس صاحب نے بھی اس کے ذہن رسا کی داد دی اور وعدے کے مطابق اسے پیٹ بھر مٹھائی کھلائی۔ بچوں تم کسی بات کو مشکل نہ جانو، سوچنے اور غور کرنے سے
مشکل بات بھی سہل ہو جاتی ہے۔ سوچنے اور غور کرنے سے مشکل بات بھی سہل ہو جاتی ہے۔ پہلے یہ امر کیسا دشوار معلوم ہوتا تھا پہلے یہ امر کیسا دشوار معلوم ہوتا تھا کہ ہاتھی تل جائے، مگر ایک ملاح نے سوچ کر اس کے تولنے کی کیسی سہل ترکیب نکال لی مگر ایک ملاح نے سوچ کر اس کے تولنے کی کیسی سہل ترکیب نکال لی، سہل یعنی آسان ترکیب نکال لی۔ اگر تم کسی پیشے، ہنر یا علم میں ترقی کرنا چاہتے ہو اگر تم کسی پیشے، ہنر یا علم میں ترقی کرنا چاہتے ہو تو فکر، غور و خوض اور مطالعہ کی عادت ڈالو۔ تو فکر، غور و خوض اور مطالعہ یعنی اسٹڈی، مطالعہ کی عادت ڈالو۔ اس سے تمہاری مشکلیں حل اور دقتیں رفع ہو جائے گی۔ اس سے تمہاری مشکلیں حل اور دقتیں رفع ہو جائے گی، رفع یعنی دور ہو جائے گی۔ جو واقعہ اوپر بیان ہوا وہ تو ایک عام آدمی کے غور کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح عالموں نے بھی غور و خوض کے بعد نہایت ہی عجیب و غریب باتیں نکالی ہیں۔ ریل، تار، برقی اور مختلف اقسام کی کلوں کا اجرا اسی غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ لیکن ہم تمہیں ان کے متعلق کوئی اور کہانی سنانا نہیں چاہتے کیونکہ ان کی اکثر باتیں تمہاری سمجھ سے باہر ہیں۔ اب انسان کو حیوان کے غور و فکر سے جو عجیب و غریب بات ظہور میں آئی ہے وہ تم کو سناتے ہیں۔ ذرا اسے توجہ سے سنو اور فائدہ اٹھاؤ۔